بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر انسان کو بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی سستی پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے سے آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی دکان پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا آپ نے قرض دینا ہے، آپ نے دنیا کے اندر کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ گناہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، یہ گناہ اللہ سے توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے انسان پہلے اس بندے سے اپنے حقوق کی بات کر، وہ معاف کرے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ جب تب صاحب حق معاف نہ کرے میرے اللہ نے بھی معاف نہیں کرنے، چاہے وہ حق سکھ کا ہو، وہ چاہے ہندو کا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، ہمیں اس کا ہر حال میں حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے حقوق العباد کے اوپر بھی۔ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا ہو، جب تک اس کو اس کا حق نہیں دیں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، قرآن مجید پڑھنا آسان ہے اور بندوں کے حقوق پورا کرنا مشکل ہے۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اگر اس نے بھی قرض دینا تھا تو یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ صاحب قرض سے معاف کروانا سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے۔ کبھی اس سے بھی پوچھا کرو، یہ بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ بندوں کا حق اپنے ذمہ لے کے چلے گئے۔ آخرت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے، قبر کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، یہاں پر اس کا تدارک